مدارس در حقیقت باغبان دین حق، امن اور ایمان کا دنیا کو دیتے ہیں سبق، ہے مدارس در حقیقت باغبان دین حق، بدگمانی باغبان دین حق نادان ہے۔ السلام علیکم طلبہ، عزیز ناظرین اور سامعین، آن لائن ٹیچنگ میں ہم آپ کا جو ہے تہہ دل سے خیر مقدم کرتے ہیں۔ آئیے غزل نمبر 1 کی طرف چلتے ہیں۔ بڑی ہی ہمت اور جسارت کر کے جو ہے اور بڑی محنت کے بعد اس ویڈیو کو میں ڈالنے کی جو ہے جسارت کر رہا ہوں، کیونکہ غزل ہے اور اس کے بعد غزل کے جو معنی ہے اور اس کی جو تشریح اور توضیح ہے، یہ در حقیقت شاعر کی جو مراد ہے وہ تو شاعر کو ہی پتہ ہے، لیکن جو ماہرین نصاب ہے، جسے ہم ایکسپرٹس آف سلیبس کہتے ہیں، وہ جب یہ مرتب کرتے ہیں تو اس کے آنسرس اور اس کے جوابات جب وہ لوگ گائیڈ میں اور رہنمائی کرتے ہیں تو ہم کو اور بھی زیادہ رہنمائی میں جو ہے مدد ملتی ہے اور تعاون ہوتا ہے۔ تو آئیے اچھا، دوسری ایک بات یہ ہے کہ انشاءاللہ جب بھی طباعت ہوگی گائیڈ کی، جب بھی گائیڈ پرنٹ ہوگی تو انشاءاللہ اس میں جو جوابات رہیں گے ہم اس میں سے اس میں اضافہ ضرور کریں گے، لیکن اگر اس میں جوابات کم ہے، یعنی کہ اس کی جو جوابات اگر مختصر ہے، جوابات میں اگر شارٹنیس اور اختصار ہیں، تو ہم ہمارے جوابات میں اس کا اضافہ ضرور کریں گے، کیونکہ گائیڈ کی جو زبان ہے وہ بڑی مشکل ترین ہوتی ہے، اور ہم یہ کوشش کرتے ہیں اکثر ہمارے کالج میں کہ طلبہ کو آسان زبان کے اندر جو ہے سمجھایا بھی جائے، وہ سمجھے بھی، کیونکہ ذہین طلبہ جو ہے وہ اقلیت یعنی کہ کم ہوتے ہیں، اور اکثریت طلبہ جو ہے وہ مڈل ہوتے ہیں، یعنی کہ درمیانہ ذہن ان کا ہوتا ہے، تو وہ جواب کو پڑھ کر کے انہیں اور زیادہ جو ہے پریشانی اور حیرانی نہ ہو، اس کے لیے جواب کی جو زبان ہے ہم بالکل آسان اور سہل رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میں نے الحمدللہ جوابات کی جو زبان ہے وہ آسان رکھنے کی ہی کوشش کیا ہوں۔ دوسری بات کہ غزل نمبر 1 خواجہ حیدر علی آتش مشقی سرگرمیاں جو ہے لے کر کے حاضر ہوئے ہیں، تو آئیے میں جو جوابات آپ کو بتا رہا ہوں، تو تمام طلبہ سے، تمام ناظرین سے میری بڑی ہی احتراماً، شفقتانہ، مؤدبانہ یہ گزارش اور التجا ہے کہ وہ اس ویڈیو کو جو ہے دیکھ کر کے صرف جواب لکھنے سے کام نہ رکھے، میں جو ایکسپلین کر رہا ہوں اس کو سمجھیے، تو آپ کو جواب یاد کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، اور جواب کو ہم کو رٹنا نہیں ہے بلکہ سمجھنا ہے، کیونکہ سمجھنے والا جو جواب ہے وہ ہمیشہ یاد رہتا ہے، اور رٹنے والا جو جواب ہے وہ اکثر طلبہ بھول جاتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ غزل نمبر 1 کے جو سوالات ہم نے مرتب کیے ہیں وہ پیش خدمت ہے۔ آئیے دیکھیے، یہ غزل آپ کی اسکرین پر نظر آ رہی ہے۔ ادب تا چند اے دستے ہوس، قاتل کے دامن کا، سنبھل سکتا نہیں اب دوش سے بوجھ اپنی گردن کا۔ تو یہ غزل کو ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ آپ پڑھ لیجئے، اس کے بعد جو ہے آپ یہ ویڈیو ضرور دیکھیں، تو آپ کو سمجھنے میں بھی جو ہے آسانی ہوگی۔ مشقی سرگرمیاں درسی کتاب میں صفحہ نمبر جو ہے 102 پر دی گئی ہے۔ سب سے پہلے دیا ہے وہاں پر خاکہ، کہ خاکے پر مبنی سرگرمیاں، موضوع لفظ تلاش کر کے شب کی خاکہ مکمل کیجیے۔ اس میں دیا ہے شاعر کا نام آتش، اور ہم کو لکھنا ہے نام، مقام پیدائش وہ کہاں پیدا ہوئے، سنہ پیدائش کس سن میں پیدا ہوئے، اور سنہ وفات ان کی سنہ وفات جو ہے وہ کیا ہے۔ تو یہاں پر ہم نے لکھا آتش جو ہے ان کا نام لکھا، ان کا پورا نام لکھا گیا ہے خواجہ حیدر علی آتش خاکے میں۔ اسی طرح سنہ پیدائش 1778، اسی طرح مقام پیدائش فیض آباد، اور سنہ وفات 1847۔ اس طرح سے ہماری خاکہ الحمدللہ مکمل ہوا۔ اسی طرح ابھی اگلا جو سوال ہے کہ غزل میں آئے زیر اضافت کے الفاظ کا شب کی خاکہ ترتیب دیجیے۔ تو خاکے کی جو صورت ہے، جو اسٹرکچر ہے وہ کیسا بھی ہو، لیکن ہم کو زیر اضافت ترتیب دینا ہے۔ ترتیب اس طرح سے دینا ہے کہ غزل کے پہلے مصرے میں جو آئے ہیں، پھر اس کے بعد دوسرے مصرے میں، اسی طرح تیسرے، ایک ترتیب اور ہم کو جو ہے زیر اضافت کے الفاظ لکھنا ہے جس میں زیر آتا ہے۔ یہ پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں، تو بڑے جو ہیں آسانی سے مل جائیں گے، آپ بالکل ڈھونڈیے۔ یہاں پر اس کا خاکہ میں بنایا ہوں، دیکھیے یہاں پر ہے دستے ہوس، اس کے بعد
چشم قاتل، پھر ہے دہان زخم سینہ، مردان خدا، کف داؤد، در فردوس، دیوار گلشن، مردم دنیا، انقلاب دہر، چشم تر، تیغ قضا۔ تو اس طرح سے یہ خاکہ بھی ہمارا مکمل ہوا۔ آئیے سوالات کی طرف جو ہے رخ کرتے ہیں۔ ہدایات کے مطابق درج ذیل سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ نمبر 1، شاعر جس کھیل کو آسان سمجھتا ہے اس کی نشاندہی کیجیے۔ جواب، شاعر خواجہ حیدر علی آتش کہتے ہیں کہ جنت فردوس تو آرائشوں اور آسائشوں کی جگہ ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اگر جنت کی دہلیز پر کھڑے ہیں اور جنت کے دروازے پر ہیں تو رخصت لینے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں، چونکہ جنت کا دربان اور داروغہ جنت جس کا نام رضوان ہے، اس سے بھی اجازت اور رخصت کی ضرورت نہیں، گویا کہ جنت میں کسی قسم کی ممانعت اور روک ٹوک نہیں ہے۔ اسی لیے شاعر کے لیے یہ کام اتنا آسان ہے کہ جیسے ایک گلشن اور ایک خوبصورت باغ کو پھاند کر نکل جانا۔ اس طرح سے شاعر نے جو ہے یہاں پر جو سوال لکھا گیا تھا کہ شاعر جس کھیل کو آسان سمجھتا ہے اس کی نشاندہی کیجیے، تو شاعر اس کھیل کو بڑا آسان سمجھتا ہے شعر کے مطابق، کہ جیسے کہ ایک گلشن، دروازہ گلشن کو پھاند کر کے نکل جانا اتنا آسان سمجھتا ہے۔ اس طرح سے ہم نے یہ جواب لکھا ہے۔ سوال نمبر 2، انقلاب دہر نے ہم کو ستایا ہے، اس بات سے شاعر کی مراد لکھیے۔ جواب، شاعر خواجہ حیدر علی آتش انقلاب دہر کا ذکر کرتے ہوئے زمانے کے تغیرات اور زمانے کی تبدیلیوں اور زمانے کے ان مصائب کی جانب اشارہ کر رہے ہیں جن کا اثر شاعر کے دل پر ہوا ہے۔ زمانے کی گردشوں میں شاعر مغموم ہو گیا ہے، اور شاعر کی مراد اور سبب حزن و ملال یہ ہیں کہ شاعر کے اپنے بھی زمانے کے تغیرات کے ساتھ بدل گئے ہیں۔ ان سب پریشانیوں سے شاعر کہتا ہے کہ انقلاب دہر سے میں بہت ستایا ہوا ہوں، جس کی وجہ سے میری آنکھیں بھی نم رہتی ہیں۔ اسی طرح انقلاب دہر نے ہم کو ستایا ہے، اس بات سے شاعر کی مراد یہ تھی۔ ہم نے لکھا ہے، میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ جب رہنمائی کے لیے بعد میں ابتباعت ہوگی تو ہم اور بھی زیادہ رہنمائی حاصل کر پائیں گے، لیکن فی الحال ہم کو یہ جوابات جو ہے لکھنا ہے۔ اسی طرح سوال نمبر 3، سینے کے زخم پر دل کے داغوں کی بہار کا اثر بیان کیجیے۔ سینے کے زخم پر دل کے جو داغوں کی بہار کا ہم کو اثر بیان کرنا ہے۔ جواب، شاعر خواجہ حیدر علی آتش اپنی غزل میں تحریر کرتے ہیں کہ قاتل کی آنکھوں نے بھی یہ بات دیکھ لی ہے کہ دل پر داغوں پر بہار سی آئی ہے، دل کے داغوں پر جو ہے بہار سی آئی ہے، اور اپنے دوست کی طرف سے محبت میں بے وفائی اور دوری کے سبب ایک رنج، ایک تکلیف شاعر کو ہوئی ہے، جس کی وجہ سے شاعر کا دل اس قدر زخمی ہو گیا ہے کہ سینہ بھی زخمی ہو گیا ہے۔ یہاں پر زخمی ہونے سے مراد در حقیقت زخمی ہونا نہیں ہے، یہ شاعر یہاں پر حسن خوبی کے لیے اور اپنی مغمومیت کی شدت کے اظہار کے لیے ایسی باتیں استعمال کرتا ہے۔ تو ہم پڑھ رہے تھے یہاں پر کہ جس کی وجہ سے شاعر کا دل اس قدر زخمی ہو گیا ہے کہ سینہ بھی زخمی ہو گیا ہے۔ خواجہ حیدر علی آتش نے بڑا ہی خوبصورت استعارہ استعمال کیا ہے کہ دل کے داغ بہار ہونے کے سبب زخمی سینے پر اس خوبصورت انداز میں اثر انداز ہوئے ہیں کہ زخمی سینہ گلشن کا دروازہ بن گیا ہے۔ اس طرح سے الحمدللہ یہ جواب بھی ہمارا مکمل ہوا۔ آئیے اسباب کی طرف جو ہے ہم توجہ دیتے ہیں۔ اسباب بیان کیجیے۔ اسباب سبب اور وجہ بیان کرنا ہے۔ شاعر کی دنیا سے بیزاری، شاعر دنیا سے بیزار کیوں ہو گیا ہے، وہ بور کیوں ہو گیا ہے، وہ پریشان کیوں ہو گیا ہے۔ جواب، شاعر خواجہ حیدر علی آتش اپنی غزل میں تحریر کرتے ہیں کہ وہ دنیا سے، دنیا والوں سے اور دنیا کی مکاریوں سے بے انتہا بیزار ہے۔ شاعر کا کہنا ہے کہ لوگوں کی بے وفائی، دو رخی انداز اور عداوت اور دشمنی والے ذہن سے میں اس قدر بیزار ہوں اور اس درجہ بدگمان ہوں کہ اب تو میں اپنے سائے کو بھی دیکھوں تو ایسا گمان ہوتا ہے کہ کہیں دشمن تو نہیں۔ اس طرح سے شاعر جو ہے اس قدر بیزار ہو گیا ہے۔ اسی طرح سبب نمبر دو جو ہے
رہا کرتا ہے چشم تر کے اوپر گوشہ دامن کا۔ اس کا سبب ہم کو بیان کرنا ہے کہ چشم تر کے اوپر جو ہے دامن کا گوشہ کیوں ہوتا ہے۔ جواب: شاعر خواجہ حیدر علی آتش اپنی غزل میں زمانے کے حالات اور اتار چڑھاؤ کو تحریر کرتے ہیں اور اپنے حالات کی ترجمانی کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ میں اس قدر ستایا ہوا ہوں اور مغموم حال ہوں کہ میری آنکھیں بھی اس بات کی دلیل ہیں کہ وہ نم ہے، اور نم آنکھوں کا راز مجھے گوشہ دامن سے چھپانا پڑتا ہے۔ اسی طرح ہم نے استحسانی وضاحت کو جو ہے تحریر کرنے کی بے انتہا اچھی کوشش کی ہے کہ جواب اور تشریح اور توضیح بھی ہو جائے اور بڑا مطمئن بخش جواب بھی ہو۔ ہاں انشاءاللہ بعد میں اضافہ کرنے کی کوشش کرے تو کر لیں گے۔ درج ذیل اشعار کی استحسانی وضاحت کیجیے۔ نمبر 1 یہاں پر دیا ہے: کڑا پن آگے مردان خدا کے چل نہیں سکتا، کف داؤد میں یکساں ہے عالم موم و آہن کا۔ تو یہاں پر شعر جو دیا ہے، پہلے شعر کو سمجھ لے، جواب کو فوراً تو دیکھیں گے ہم۔ کڑا پن کہتے ہیں دراصل کہ جسے ہم اکڑ کہتے ہیں، اور مردان خدا یعنی جو اللہ کے نزدیک اللہ والے اور عارف لوگ، اللہ کو پہچاننے والے لوگ، عرفان لوگ جو اللہ کی معرفت کو جانتے ہیں، وہ لوگوں سے مراد ہے دراصل شاعر کی۔ اور اس کو پھر شاعر نے یہ استعمال کر کے جواباً دوسرے مصرے میں جو ہے مصرع ثانی میں حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ تو ہم اس کا جواب اور وضاحت دیکھتے ہیں۔ شاعر خواجہ حیدر علی آتش اپنی غزل کے مندرجہ بالا شعر میں حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں، جو کہ مبینہ طور پر یعنی کہ کھلے طور پر سند تلمیحی کی جانب اشارہ ہے۔ تو یہاں پر جواب روک کر کے میں آپ کو بتا دوں کہ جب شاعر اپنے کسی کلام میں مذہبی واقعے کا، تاریخی واقعے کا ذکر کرتا ہے تو اسے سند تلمیحی کہتے ہیں۔ تو یہاں پر میں نے جواب میں لکھا ہوں کہ مبینہ طور پر سند تلمیحی کی جانب اشارہ ہے، اور جو کہ شعر کی حسن خوبی میں مزید اضافہ کر رہا ہے۔ شاعر داؤد علیہ السلام کا معجزہ بیان کرتے ہوئے ان لوگوں کو نصیحت کر رہا ہے جو تکبر کرتے ہیں اور اکڑتے ہیں کہ اللہ اور اس کے نیک بندوں کے پاس موم اور لوہا برابر کا درجہ رکھتے ہیں، یعنی کمزور اور طاقتور دونوں کے لیے ایک ہی نظریہ رہے گا، جس کو اصطلاح لغت میں انصاف کہتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ ہماری جو اردو کی درسی کتاب ہے، آپ اس کا جو ہے مطالعہ تو کرتے ہیں، لیکن اس میں جو واقعات آ رہے ہیں، میں آپ کو کئی بار کہہ چکا ہوں کہ آپ اس میں جو واقعات ہیں اس کی الگ سے کتابیں گھر پہ جو عنوانات ہیں اس کو دیکھ کر کے اس کا مطالعہ کیجیے آپ۔ یہاں پر جواب کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے، تو حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے ان کے ہاتھ میں جب لوہا آیا کرتا تھا تو ان کا پیشہ تھا، روایتوں میں آتا ہے کہ آپ لوہے کا بھی کام کرتے تھے، یعنی کہ لوہار کا بھی کام کرتے تھے، آپ کا یہ پیشہ تھا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں جب لوہا، جب اتنی سخت چیز آتی تھی، تو اللہ نے یہ قدرت اور یہ معجزہ آپ کو عطا کیا تھا کہ آپ کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جایا کرتا تھا، جہاں چاہے وہاں موڑ دیا کرتے تھے۔ اور اسی نسبت سے جو ہے شاعر کا نقطہ نظر اور زاویہ نظر اور وسیع النظری اس قدر ہوتی ہیں کہ وہ صنعت تلمیح میں کبھی نبیوں کے، انبیاء کے اور اولیاء کے اور مختلف جو ہیں بڑی بڑی شخصیات اور عظیم المرتبہ شخصیات کے واقعے کا تذکرہ کرتا ہے، بس 2 ہی اشعار میں کرتا ہے، لیکن ہم کو سمجھنے کے لیے مطالعے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو میں طلباء سے اور سامعین اور ناظرین سے جو ہے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ جو ہے مطالعے کی عادت ڈالے، تو شعر سمجھنے اور سمجھانے جو ہے اس کا جو ہے پورا ہم کو جو ہے حسن خوبی میں اس کا استعمال ہوگا اور سمجھ میں آئے گا۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے لحن داؤدی کے لیے بھی مشہور ہیں۔ آپ کی آواز جو ہے جنت الفردوس میں ہر نبی کی خصوصیت جو ہے انسانوں کو ملے گی، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بھی ملیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی عمر ہم کو ملے گی، آدم علیہ السلام کا قد ملیں گا، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر جو ہے ہر انسان کو ملے گا، ہر جنتی کو ملے گا۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی جو آواز جو ہے وہ ہر ایک کو اللہ کی طرف سے دی جائیں گی، جو کہ بہت ہی خوبصورت آواز تھی۔ جب آپ قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے تو چرند پرند جو ہے آس پاس کے جانور بھی جو ہے آ جایا کرتے تھے، روایتوں میں آتا ہے۔ اسی طرح آئیے ہم اگلے سوال کی جانب جو ہے چلتے ہیں۔ استحسانی وضاحت نمبر
3 پر آیا ہوں میں۔ استثنائی وضاحت نمبر 2، یہ میں نے بہت ہی آسان ہے۔ استثنائی وضاحت میں جو یہ بتانا پڑتا ہے کہ کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے اور اس کا معمولی پس منظر ہوتا ہے۔ تو یہ 2 نمبر جو ہے استثنائی وضاحت کی، جو 2 نمبر کی، وہ آپ کے لیے میں چھوڑ دیا ہوں، کیونکہ ابھی لاک ڈاؤن شروع ہے اور طلبہ کو چاہیے کہ وہ مطلب ان کے لیے میں ایک سوال چھوڑ دیا ہوں، ایسا نہ ہو کہ لاک ڈاؤن میں جو ہے ان کا ذہن بھی لاک ہو جائے۔ تو اسی لیے آئیے استثنائی وضاحت نمبر 3، درج ذیل اشعار کی استثنائی وضاحت میں 3 کہ کیا ایک آن میں تیغ قضا نے صاف 2 ٹکڑے، کیا ایک آن میں تیغ قضا نے صاف 2 ٹکڑے، گما ہی رہ گیا دشمن کو آتش اپنے جوشن کا۔ یہ وضاحت ہے اس کی، دیکھیے۔ شاعر خواجہ حیدر علی آتش اپنی غزل کے مندرجہ بالا شعر میں موت کا ذکر کر رہے ہیں، اور شعر میں کچھ ایسے الفاظ کا استعمال ہوا ہے جو معنوی اعتبار سے ایک دوسرے سے مربوط بھی ہیں اور مناسبت بھی رکھتے ہیں۔ یہاں پر ہم نے لکھا کہ شعر میں جو ہے وہ تیغ قضا یعنی کہ ایک موت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جب موت آتی ہے تو پھر ہر چیز جو ہے پیچھے رہ جاتی ہے، اور مقدر میں اگر موت ہو تو پھر ساری حفاظتوں کے باوجود آدمی نہیں بچ سکتا، اور مقدر میں اگر موت نہ ہو تو تمام خطرات کے باوجود انسان جو ہے بچ کر نکلتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت اور اللہ کی شایان شان ہے۔ تو شعر میں کچھ ایسے الفاظ کا استعمال ہوا ہے جو معنوی اعتبار سے ایک دوسرے سے مربوط بھی ہیں، یعنی کنیکٹیڈ بھی ہیں اور مناسبت رکھتے ہیں۔ جیسے کہ کون کون سے الفاظ ہیں، دیکھیے، ریڈ کلر میں لکھا ہوں، لفظ تیغ جس کے معنی تلوار کے ہیں، اور لفظ جوشن یعنی ایک لوہے کا لباس جس کو جنگ میں پہنا جاتا ہے، اور دشمن جس کو میدان جنگ سے بھی نسبت ہے۔ اسی لیے یہ تمام مراعات والے الفاظ ہیں، کنیکٹیڈ ہیں، وابستگی والے الفاظ ہیں۔ تو صنعت مرات النظیر بھی استعمال ہوئی ہے۔ اور دوسری بات، موت کو تیغ قضا سے استعارہ دے کر، یعنی کہ براہ راست موت کی تلوار کہہ دیا گیا۔ تیغ قضا یعنی موت کی تلوار کہہ کر صنعت استعارہ بھی استعمال کیا اور حسن خوبی میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ اسی طرح آئیے طلبہ کی جو ہے ذاتی رائے پر یہاں پر غور کرتے ہیں۔ طلبہ تو اپنی ذاتی رائے دیں گے، لیکن میں نے بھی اپنی رائے دے دیا ہوں، چاہے آپ یہ جواب بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اپنی ذاتی رائے لکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں تو بہت ہی زیادہ اچھی بات ہے۔ ہدایت کے مطابق درج ذیل قواعدی سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ آئیے قواعدی سرگرمیوں کی طرف ہم جو ہے نظر ڈالتے ہیں۔ غزل سے صنعت تضاد کا شعر تلاش کر کے لکھیے۔ غزل سے جو ہے صنعت تضاد کا شعر ہم کو تلاش کرنا ہے اور لکھنا ہے۔ تو پوری غزل میں سے یہ شعر جو ہے میں نکالا ہوں۔ کڑاپن آگے مردان خدا کے چل نہیں سکتا، اس میں مصرع ثانی میں موم اور آہن یعنی موم اور لوہا یہ ایک دوسرے کی ضد کے طور پر استعمال ہوئے، تو یہ صنعت تضاد ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو اور کوئی مصرع نظر آتا ہے تو آپ لکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ہدایت کے مطابق درج ذیل قواعدی سرگرمیاں مکمل کیجیے، جس میں سے ہے صنعت تضاد کا شعر تلاش کر کے، تو ہم نے لکھ دیا۔ نمبر 2 یہ ہے، غزل کے مطلع میں برتی گئی صنعت کا نام لکھیے۔ مطلع کہتے ہیں غزل کے پہلے شعر کو، اور دوسرے شعر کو کہتے ہیں حسن مطلع۔ تو مطلع میں جو پہلا شعر ہے اس میں کون سی صنعت استعمال کی گئی اور برتی گئی ہم کو دیکھنا ہے۔ جواب، غزل کا مطلع مندرجہ ذیل ہیں۔ دیکھیے مطلع پڑھ رہا ہوں میں۔ ادب تا چند اے دستے ہوس قاتل کے دامن کا، سنبھل سکتا نہیں اب دوش سے بوجھ اپنی گردن کا۔ مندرجہ والا شعر میں وہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جو معنوی اعتبار سے ایک دوسرے سے مناسبت، رعایت اور ربط رکھتے ہیں، اور شعر کی اس حسن خوبی کو صنعت مرات النظیر یا مرات النظیر کہتے ہیں۔ وہ الفاظ مندرجہ ذیل ہیں۔ دیکھیے کون کون سے الفاظ ہیں۔ دست کے معنی ہاتھ، اسی طرح دوش کے معنی کندھا، اور پھر گردن کا بھی لفظ استعمال ہوا ہے، اسی لیے صنعت مرات النظیر ہم نے لکھا۔ اس طرح سے جو ہے آخری سوال یہاں پر دیا گیا ہے کہ غزل سے صنعت تلمیح والے اشعار جو ہیں ہم کو لکھنا ہے۔ تو دیکھیے غزل میں تلمیح والے اشعار یہ آئے ہیں، اس میں تاریخی واقعہ ذکر ہوا ہے اور مذہبی واقعہ بھی ذکر ہوا ہے، جس میں کف داؤد، حضرت داؤد علیہ السلام کا نام گرامی آیا ہے، اور رضوان یعنی جنت کا بھی تذکرہ ہوا ہے۔ تو یہ صنعت تلمیح کے جو ہے اشعار اس طرح سے ہم نے غزل سے چن کر کے اور انتخاب کر کے لکھا ہے۔ میں نے جو ذاتی رائے لکھا ہوں وہ انشاءاللہ اگر موقع ملے تو اگلے ویڈیو میں جو ہے اس کو ہم ایڈ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن جب تک کہ آپ ذاتی رائے لکھیے، اور لکھ کر کے جو ہے آپ مجھے واٹس ایپ پر یا کمنٹ باکس میں بھی سینڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ ضروری ہے، ذاتی رائے آپ کی ہے۔ اور اس کے پہلے تو ہم نے کئی ذاتی رائے جو ہے میں نے آپ کو آسانی اور رہنمائی کے لیے لکھ دی تھی،
محترم ناظرین، ہم تمام انسانیت کے حق میں جو ہے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سب کو جو ہے وبائی امراض سے محفوظ فرمائے اور سب کو جو ہے صحت کاملہ عطا کرے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو جو ہے جلد لے کر کے حاضر ہونے کی کوشش کریں گے۔ اپنے پڑھائی کو مکمل کریں اور تمام جو ہے اپنے اسکول کے اور کالجز کے جو کام ہیں جو آپ کو دیے جا رہے ہیں وہ فکر مندی سے پوری کرنے کی جو ہے کوشش کریں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔ زیادہ چاند تارے